آج سے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں جو فرض عین علوم کے حوالے سے عقائد کا. جیسے ہم نے جانا کہ اس میں پہلی چیز عقیدہ ہے, اور عقیدہ جو ہے اسلام کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے. سب سے پہلے ہم عقیدے کی جو تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کس چیز کو کہتے ہیں. عقیدہ لفظی طور پر جو ہے وہ عقد سے نکلا ہے, اور عقد کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو باندھ لینا, گرہ لگا دینا. تو اس سے مراد کسی شے کی ایسی تصدیق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. عقیدہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے, اور اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کی جانب مخالف 0% ہو. مثال کے طور پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, ہم سب کا عقیدہ ہے نا, اللہ ایک ہے. اب اس کی جانب مخالف یعنی اس کا جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ 0% ہونی چاہیے. اس کے اپوزٹ سائڈ کیا ہے کہ معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے, کوئی اور بھی خدا ہے, تو اس کی جو جانب مخالف ہے وہ بالکل 0% ہو, اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اور یہ اسلام کے بنیادی جو ہے وہ عقائد ہیں جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس کورس کے اندر جو عقائد جن کا جاننا اسلام میں داخل ہونے کے لیے اشد ضروری ہے اور جن پر اسلام کی بنیاد ہے, انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے اندر ان کو ڈسکس کریں گے. تو عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے دو چار باتیں جو ہے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے. کہ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ عمل بغیر عقیدے کے یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. درست عقیدے کے جو درست عقیدہ ہے وہ عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے. سورۃ العصر کی آیت پاک آپ لوگوں کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں, لیکن خسارے سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ آمنو, ایمان پہلا سٹیپ ہے. عمل جو ہے وہ پہلا سٹیپ نہیں ہے. اب کوئی بندہ عمل کرتا رہے, نیک کام کرتا رہے, لیکن اگر تو اس کا ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے عقیدے کی عمل سے جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے, اور عمل کے بغیر جو ہے, جو عمل بھی اگرچہ ضروری ہے لیکن ایمان اور عقیدے کے بغیر جو ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور جو لوگ جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا یہ کفار کے اعمال کے بارے میں, مثل الذین کفروا بربہم, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھایا ان کے اعمال کے بارے میں. اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید. فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا تو ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک راکھ ہوتی ہے جس پر تیز آندھی آتی ہے, اور اس تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آیا اور وہ ان کے سارے اعمال کو لے گیا. یعنی آپ ایک راکھ رکھیں, اپنے ہاتھ پہ رکھیں, اس کو ایسے اڑائیں, تو جب تیز آندھی آتی ہے تو پھر اس راکھ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس راکھ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے اعمال ایسے ہی ہوں گے. کفار کے اعمال جو ہیں اس کے اندر ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. اس طرح اگلی آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال کے ذریعے واضح کیا کہ فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب. سراب کا لفظ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ سراب جب آپ صحرا میں سفر کر رہے ہوں یا ویسے بھی روڈز پہ گرمی کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ دور سے آپ کو نظر آتا ہے کہ فلان جگہ پہ روڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے, جبکہ وہاں پہ پانی ہوتا نہیں ہے, اس کو سراب کہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفار ہیں ان کے اعمال اسی سراب کی مانند ہے. وہ ان کو نظر تو آئیں گے لیکن در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے. اس لیے عقیدہ, ایمان یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے, اور عقیدے اور ایمان کے بغیر عمل کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اس حوالے سے ایک حدیث پاک بھی میں نے پڑھی تھی روح المعانی کے اندر. سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حالت کفر کے اندر جو نیکیاں کی ہیں کیا مجھے اس کا صلہ ملے گا؟ اس نے پھر مثال کے ساتھ بتایا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا.
کسی کے باپ کو جو ہے وہ 1 اونٹ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کے لیے جو ہے وہ اپنی اونٹنیاں قربان کی، لیکن میں نے 360 بچوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اسلام میں داخل کر کے تمہیں تمہاری نیکیوں کا صلہ دے دیا۔ اس لیے جو اس کائنات کے اندر ہماری اصل ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس کے بعد ہی ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ تو یہ عقیدے کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں تھیں۔ اور